وہ جناب یحییٰ بن معین تشریف فرما، ان کے حلقہ حدیث میں جس وقت حضرت امام احمد بن حنبل پہ پابندی تھی اور میں حدیث بیان کرنے بھی نہیں دیا جاتا تھا اور کوئی ان کے پاس پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی فتویٰ بھی نہیں دے سکتا تھا، ان سے مسئلہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا، مل بھی نہیں سکتا تھا، ایسے لمحات میں ادرس سے ایک بندہ چل کے ان کے حلقے میں آ کے بیٹھتا ہے اور حضرت یحییٰ بن معین سے پوچھتا ہے حضرت جی احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ اونچی بولیے۔ مسجد تھی، سامنے حدیث شریف تھی، انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، حلقہ حدیث میں جاسوس بھی بیٹھے تھے، حکومت کے مخبر بھی بیٹھے تھے۔ دیکھنے کے بعد میرا انہوں نے کہا کہ میں اگر جھوٹ بولوں تو خدا کا گھر ہے، جان بچانے کے لیے اگر میں کہوں تو مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ یہاں پہ میں خلاف واقع بات کروں۔ روئے زمین پر کس وقت کوئی احمد بن حنبل کے بارے کا حافظ حدیث آپ کو لے لے، اب وہ بندہ وہاں سے اٹھتا ہے اور حضرت محمد بن سعید کو کہتا ہے کہ آپ مجھے ان کا گھر دکھائیے، میں نے ان کے پاس پڑھنا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ سارا کچھ موجود ہے، استطاعت ہے آپ کے پاس، تو آپ نہیں جاتے مساجد میں، مدارس میں، کبھی دین کے ساتھ کیا ذوق تھا کہ لوگ کتنی میلوں سفر کر کے، سینکڑوں میل سفر کر کے دین کے لیے آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے کہتے ہیں مجھے جناب اعلیٰ خبر دیجیے امام احمد بن حنبل کہاں ملے گے؟ تو جناب اعلیٰ قاضی محمد بن سعید فرماتے ہیں حضرت جی وہاں پہلا فوجی اکثر گلی میں چکر لگاتے لگتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے پائے گئے تو ضمانت بھی نہیں ہونی، پکڑ کے جیل میں سیدھا ڈال دیا جائے گا، نظر بندی ہے، ہاؤس ارسٹ ہے، ان کو گھر کے اندر جناب اعلیٰ ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو مجھے گھر دکھا دو، ایسے چلتے ہوئے گلی میں صرف اشارہ کر دینا یہ گھر ہے، میں جانوں میرا کام ہو جاتا ہے۔ وہی ہوا جناب اعلیٰ جا کے گھر دیکھا، گھر دیکھنے کے بعد جا کے بازار سے لباس خریدا پھٹا پڑا، ایک گدڑی خریدی ہے، ایک کاسا خریدا فقیروں والا، لباس خرید کے فقیروں والا سامان ایک سرائے میں رکھ کے ایک مہینے کا کرایہ دے کے فقیر میں مخلف فقیروں والا لباس پہن کے آئے ہیں جناب امام احمد بن حنبل کے بازار میں، ان کی گلی میں آئے ہیں اور دروازہ تک آپ کے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ خیر دے دو۔ جناب ایک بار، دو بار، تین بار امام صاحب جب باہر آتے ہیں جناب کچھ لے کے لے لیجیے، کہتے ہیں حضرت جی میں روپیے لینے والا نہیں ہوں، میں آٹا لینے والا نہیں، میں خیرات لینے والا، دنیا کی دولت کی لینے والا نہیں ہوں، میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں آپ سے حضور کی حدیثوں کی اور آقا کے علم کی خیرات لینے آیا ہوں۔ آپ نے کہا بیٹے تمہیں پتہ ہے تم پکڑا گیا تو میں چھڑا بھی نہیں پاؤں گا، تو رات کو بھوکا ہوگا تو میں روٹی بھی نہیں دے سکتا، تو اگر رہنے کی جگہ نہیں پائے گا تو رہائش بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے استاد جی اس کی فکر آپ نہ کرو، میں جانوں میرا کام جائے، میرا کام میں روزانہ ہوگا، اسی فقیروں کے لباس میں ہوگا، آپ کے دروازے پہ دستک دوں گا، جب میں دیکھوں گا سپاہی نہیں ہے تو آپ کے دروازے پہ دستک دوں گا، جب تک سپاہی نہ ہے آپ کا کام ہے آپ مجھے رسول اللہ کی حدیثیں سناتے رہیے گا، آپ مجھے رسول اللہ کے فرمان سنائیے گا، جب کوئی فقیر آئے گا میں آپ کو اللہ بھلا کر کہہ کے چلا جاؤں گا، دعا کر کے چلا جاؤں گا، بس یہی آپ کی ڈیوٹی ہے جناب اعلیٰ۔ پھر یہی ہوا جناب اعلیٰ روزانہ وہ آتا تھا، دروازے پہ فقیر بن کے سوال کرتا تھا، روزانہ 200 400 500 جتنی حدیثیں جناب اعلیٰ سناتے ہیں ان کو سنتا گیا پھر چلا جاتا۔ 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پیسے ختم ہو گئے، حتیٰ کہ جس سرائے میں جس گیسٹ ہاؤس میں رہتے تھے اس کے کرائے کے پیسے بھی نہ رہے، جب بیمار ہو گئے تو جناب اعلیٰ او ہوٹل والا وہ سرائے والا وہ جناب اعلیٰ کیا کہتا ہے اٹھ جا نکل جا میری سرائے سے، کہیں ایسا نہ ہو تو ڈر گیا تو لوگ ڈر کی وجہ سے کہاں آئیں گے کہ میری سرائے میں شاید کوئی وبا پھیل گئی ہے، بندے مرنے لگے، تو یہاں سے چلا جاؤ۔ اتنی دیر میں قاضی محمد بن سعید آتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نکال رہے ہو اس کو؟ کہتا ہے یہ بھکاری سارا دن بھیک مانگتا ہے، پیسے جوڑ رہا ہے کہ مجھے کرایہ بھی نہیں دے رہا کتنے مہینوں سے اور بیمار پڑا ہے،
अब्दुल्लाह इब्न हम्बल का नाम सुना तो सराय का मालिक चौंक गया, ये कैसी बात कर रहे हो, क्योंकि वो भी अकीदतमंद था। जेलों में किसी के रहने से अकीदत कम नहीं होती। बात है कि बंदा हक में हो, बात है कि बंदा हक में कायम हो। तो कहने लगा अगर ये बात है मुझे बताओ क्या तरीका। कहने लगे इस तरीके से ये रोजाना जाता है, भीख मांगने के बहाने हुजूर की हदीस से सुनता है। जब उसने स्टोरी सुनी कहता मैं इसको निकालूंगा नहीं, इसका इलाज भी करवाऊंगा, और अगर ये मर गया मुझे परवाह नहीं, चाहे मेरा सराय उजड़ जाए, मैं हुजूर के नाम पे हुजूर के दीन पे आपको कुर्बान। पता चला एक वालों के साथ प्यार करने वाले हैं कभी खसारे में नहीं रहते। आगे चलिए फिर हुआ था कि जब पता चला इमाम अहमद इब्न हम्बल को मेरा शागिर्द बीमार है, तो अभी ये बातें हो रही है। सराय का मालिक कहता है, सराय का मालिक क्या कह रहा है, सराय का मालिक कहता है कि मैं फिक्र न कर, मैं इसको नहीं निकालता, मैं इसकी खिदमत करूंगा। इतनी देर में बाजार से आवाज आई है, बाहर निकल आओ, दुकानें बंद कर दो, जनाब आला इस्तकबाल के लिए हाजिर हो जाओ। उसने समझा शायद मुतसिम बिल्लाह आ रहा है, अब्बासी खलीफा आ रहा है। इतनी देर में जनाब बाहर निकले तो 2 साल की नजरबंदी तोड़ के जबरदस्ती बाहर निकल के अहमद इब्न हम्बल अपने शागिर्द का पता लेने सारा शहर इस्तकबाल के लिए निकल आया। आप तशरीफ लाए, अपने शागिर्द के सिराने आए, उसके माथे पे हाथ रख के फरमाया ला बासनहु इंशाअल्लाह, तू फिक्र न कर, अल्लाह तुम्हें पाक करेगा। बीमारी से ये दुआ दे के आप चले गए, जनाब आप भी चले गए, और वकील मुखल्लद भी सेहतियाब होके चला गया। लेकिन उस सराय वाले को हमने क्या इनाम दिया, और सराय पे लोग रात का किराया देते थे, महीने का किराया देते थे, इसके पास लोग 1 घड़ी का किराया देते थे। थोड़ी देर ठहरने दो, पूरी रात का किराया देंगे, उस जगह पे खड़े होने दो जहां पे अहमद इब्न हम्बल ने अपने शागिर्द को दुआ दी। ऊंची बोलिए। पता चला जनाब आला कि दीन के साथ मोहब्बत करने वालों को कभी खसारा नहीं होता। आप दीन के साथ चले तो सही, दीन के साथ खड़े तो ये दीन कभी आपकी गर्दन झुकने नहीं देगा, आपको सर बुलंद कर देगा। यही बात तो बाबा नहीं कर रहे कि बस करो, बड़ा सब लोग बल्ले तीर नून के नाम पे बिरादरीज़म फैलाते रहे, सारा कुछ करते रहे। अब बल्ला तीर नून नहीं आया, आया आया दीन आया, दीन आया, आया आया दीन आया, दीन आया। कई लोग इस वजह से भी परेशान हो जाते, कहते मौलवियों बात तो ठीक है तुम्हारी, तुम रसूलुल्लाह के दीन की बात करते हो, बल्कि एक बंदा कहने लगा आदमी ये सीखता ना तो वोट नहीं देते तो सीखेगा जेल जाना। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अगर बार दीन को सामने देख के चढ़ते सूरज को सलाम करने की आदत ही कामयाबी होती और यही मुसलमानी होती, तो आपको अल्लाह ले जाएगा बोला मौला। कभी हजरत भर की कब्र के ऊपर खड़े होके उनसे सवाल कीजिए कि आपकी नजर भी आ रहा था इधर 20,000 है, इधर सिर्फ 72 है, तो 72 का अंजाम भी नजर आ रहा था, 20,000 की नौकरी छोड़ी क्यों, इधर आए क्यों? तो हजरत भर की रूह भी ये जवाब दे कि मैं इसलिए यहाँ पे आया ताकि क़यामत तक जब हक और बातिल वालों का तज़किरा हो तो मेरा जिक्र वहाँ किया जाए जो हक के साथ है। ये न सोचिए कि ये जीतेंगे ये हारेंगे, ये बचेंगे कि मरेंगे। आपका काम है जब रसूलुल्लाह की नामूस और खत्म नबूवत और आका की आबरू की बात की जाए, आप लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हुए मैदान में आके खड़े हो जाए और कहे मेरा जीना भी हुजूर के लिए, मेरा मरना भी हुजूर।
चल तो पड़े तुम लोगों के साथ पर्चे तेरे प्यो ने जेल में मुकदमे FIR तेरे पे में जेल में। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ एक FIR और मुकदमे से अगर फारूक अल असद पीछे हटे ये बहुत मुश्किल काम है। आप जरा सोचें, हम भी सोचें। मैं शीशे में अपने आप को देख के जरा कहूँ अगर मैं करबला में होता, अगर मैं एक FIR से ही रसूलुल्लाह के दीन से जा रहा हूँ तो आप मुझे बताइए नंगी तलवार और चलते तीरों के साथ मैं इमाम अली मकाम के साथ खड़ा हूँ, क्या हम खड़े होते? कईयों का ये गिला है कि आप पे क्रैकडाउन हुआ तो जो नहीं दिखे आपके साथ वो भी मारे गए। सर वो कहते सुखियान अल-सिंध भी सड़ गए, जिसकी दाढ़ी देखी वो भी जेल में डाला गया। मौलवी साहब बेटियों के आगे बाप को मारा गया, भाई के आगे भाई को ज़ुल्म किया गया। आप कहते हैं ऐसे लम्हात में हम आपके साथ चले। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरे समेत लब्बैक के लिए जितने नौजवान खड़े हुए हैं मैं इनको भी कहना चाहता हूँ बच्चों आपके दिल में भी कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, शायद हमने इस्लाम पे बहुत बड़ा एहसान दिया है, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जैसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों कुर्बान उस खाक पे जहां से इमाम अली मकाम की सवारी एक बार गुजरी। हमारे जैसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों कुर्बान जहां से इमाम अली मकाम के शहजादे हजरत अली अकबर की सवारी एक बार गुजरती गई। आप जरा सोचिए तो सही उनके साथ क्या हुआ? क्या उन्होंने दीन का रास्ता छोड़ा? या ये सारी चीजें देखने के बाद उन्होंने कहा कि हम जनाब आला हालात की मजबूरी है कि हम इधर खड़े हैं, बल्कि उन्होंने आंखों के सामने हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपकी और हमारी बेटियों ने वो मंजर देखा जैसा सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने मंजर देखा कि बाबा जान की गर्दन पे हालत सजदा में खंजर चल रहा है और सैयदा खेमे के पर्दे के सुराखों से देख के फिर भी कह रही हो मालिक जैसे तू डाली तेरे नबी की और बिराली क्या आपकी और मेरी बहनों ने ये मंजर देखा जैसे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि भाई का सर नेज़े पे हो फिर भी कुरान पढ़ रहा हो तो सैयदा ने कहा मौला ये सब लेके अगर तू डाली कमाल तेरे नबी की और बिराली क्या आपकी और मेरे भाइयों ने वो मंजर देखा वैसा जनाब आला हमारे जब चोरी हुई डकैती हुई सफर मिले पैसे भी ले गए सब कुछ तो नहीं लेंगे कुछ ही लेके गए लेकिन सादा के मेहमान को जब यार मोहम्मद को कहा आप खाली हाथ निकली है खैरों से अब सवारियां जो कैदियों के लिए बैठी है उन पे बैठ रही है और खैरों को खुद खूबियों ने लूटा यजीदियों ने लूटा शामियों ने लूटा मेरा तसल्लुल कीजिए मौलाना हसन अला बोल पड़े कि किस शक्ति की है हुकूमत क्या
میں نے کہا آپ ایک بار چلے کربلا، اللہ آپ کو لے جائے، امام علی مقام کے روضہ انور پہ کھڑے ہو کے پوچھیے گا، حضور اچھے خاصے دانا جان کے مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، یزید کی حکومت کے خلاف بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ پوچھیے نا، سوال کیجیے کہ یزید کی حکومت اور سیاست کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ کو روح امام علی مقام جواب دے کہ یاد رکھو میرے نانا کے دین کے خلاف عوام چلے یا حکمران چلے، حسین اور حسینیت کبھی اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ میں ان پہ حیران ہوں جن کے سامنے مسجد کے لیے تو اس مسجد کے لیے نہ ہے، یا کوئی چھوٹی سی مسجد گاؤں میں ہو، قصبے میں ہو، 1400 بجلی کا بل بھی گورنمنٹ معاف نہیں کرتی اس کو، بلکہ ٹی وی کے اور پتہ نہیں کیا کیا چار پی ٹی وی کے بھی وہ پیسے بھی مسجد سے لیتے ہیں۔ سوال اتنا ہے کہ مسجدوں کے بل معاف نہ ہو اور 14 ارب روپے کا گردوارہ تیار ہو جائے اور کسی کے اندر سے حسینیت کا جذبہ بیدار نہ ہو، مسجد کے لیے 25 روپے گورنمنٹ نہ دے اور اسلام آباد میں مندر کے لیے 25 کروڑ کی گرانٹ کا اعلان ہو جائے اور کسی بندے کے اندر سے حسینیت کا جذبہ بیدار نہ ہو، آنکھوں کے سامنے گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہو جائے اور کسی کے اندر سے جناب اعلیٰ ہول نہ اٹھے کہ میں جناب اعلیٰ آواز اٹھاؤں گا، کہ جو بندہ آواز اٹھائے اس کو بھی کی ضرورت تھی ہو گیا ہے، کیا کی ضرورت تھی جناب اعلیٰ آواز اٹھائے؟ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، کل کی بات ہے فیض آباد میں کہ غلامی المجاہدین نے جب آواز دی تو جو دکاندار یہ کہا کرتے تھے کہ مولوی صاحب ایک دن دکان کا دعویٰ کریے تو مہینہ کا سارا پورا نہیں ہوتا، رب کریم نے 4 مہینے کرونا نے بہانے بند کرائے کہ نہیں کرائے کرونا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی صرف قیمت لگی تھی مصر میں، صرف قیمت، جب انہیں پتہ بھی نہیں تھا یہ اللہ کا نبی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب تک سارا مصر معذرت کرتا، نوکری کرتا، ہاتھ جوڑ کے غلام بن کے بالکل بک نہیں گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں، تب تک مصر کا قہر دور نہیں ہوا۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کروڑیں، یہ ڈینگیاں، یہ لاکھ کروڑ، یہ بدماشیاں ختم ہو جائے، ایک ہی طریقہ ہے، رسول عربی کے دربار میں حاضر ہو جائیے اور کئی پچھلوں کی معافی دیتے ہیں، آج کے بعد ہم جیے گے بھی آپ کے لیے، مریں گے بھی آپ کے لیے۔ آئیے رسول اللہ کے دروازے میں ان سے معافی مانگیے، ان کے دین کے خلاف اقدامات کرنے والوں کے ساتھ دینے میں معافی مانگیے، اور رسول اللہ کی عزت و ناموس کا پہرا دینے والے جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ دینے کی بات کیجیے کہ ہم جیے گے بھی حضور کے لیے، ہم مریں گے بھی حضور کے لیے، بولے انشاءاللہ۔ بس اتنا سا مشن ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کہ رسول اللہ کا دین تخت پہ ہونا چاہیے، پاکستان کے تھانے سے لے کے پاکستان کی پارلیمنٹ تک قانون رسول اللہ کے دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب کے اوپر پرچہ ہو کس چیز کا، یہ سپیکر چلا ہے، سپیکر کوئی بھی چلا ہے، پرچہ مولوی پہ، حالانکہ مسجد کی انتظامیہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انتظامیہ کو پکڑ کے لے جائے، لیکن سوال اتنا ہے کہ آج آ کے سارا نظلہ مولوی پہ گرتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ بینک کے اندر بھیڑ ہو گئی یا بینک کے دروازے پہ رش ہو گیا اور انہوں نے آ کے بینک کے مینیجر کو پکڑ لیا؟ نہیں پکڑ، لیکن انہوں نے کہا کہ مسجد جناب کرونا دے دن 4 تو یا 3 تو زیادہ نمازی بڑے تھے جناب مولوی صاحب اندر، اور ساری امام بھی ماشاءاللہ اتنے انہوں نے بس نہیں چلنا نہیں تھا کہ کوئی مولوی صاحب 4 دن تک تسی گھر بیٹھے سے کھانا نہیں ہے بیٹھنی مسجد بننا بجلی کے بل میں مولوی کی تنخواہ، لیکن ایک بات ضرور کہوں، آپ کا لاہور بچا ہے تو ان مسجدوں کی برکت سے بچا ہوگا، آپ کا پاکستان بچا ہوا ہے تو ان مسجدوں کی برکت سے بچا ہوگا، یہ عالم اسلام بچا ہوا ہے تو مسجدوں کی برکت سے بچا ہوا ہے۔ جس دن یہ اللہ کے گھر بند ہو گئے، یاد رکھیے خیر و برکت بھی ختم ہو گئی، اس وقت زندگی کی جو نمک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا دین تخت پہ آئے تو رسول عربی کے دین کی خاطر تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیجیے انشاءاللہ۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں رسول عربی کے دین کے مطابق آپ خود بھی چلے، لوگوں کو بھی دعوت دیں، حالات مشکل نہیں ہو پھر بھی رسول عربی کے دین کے ساتھ ہی کھڑے رہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہو، کسی کو پکڑنے پولیس آئے کس بنیاد پہ، کہتے ہیں شک کی بنیاد پہ، اس کو پولیس پکڑنے کے لیے آئے نہ ملے تو اس کی بیٹیاں اٹھا کے لے جائیں، ایسے ہوتا ہے۔ اور نور لیگ کے جناب وزیر و مشیروں پہ سابقہ پہ MNA پہ پرچہ ہوا ہے، کل سائیں خود چلے گئے کہ کھولوڑی میں گرفتار کو ہمارا نام پرچہ میں، کہتے نہیں ہمیں تحقیق کرا کے پتہ نہیں کون پڑھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن
پاکستان میں امیر اور غریب کی تفریق ختم ہو گئی، اس دن خدا کی قسم آپ دیکھیں گے کہ اس پاکستان میں اتنی برکتیں اتنی رحمتیں آئیں گی کہ آپ کو زکات مانگنے والا کوئی نہیں، زکات دینے والے آپ کو ہوں۔ لیکن انصاف سے بانٹے تو صحیح۔ یہاں پہ غریب کی بیٹی وہ بہاولپور کی طاہرہ کہ جس کو وڈیرا کی عزت پامال کرتا ہے، تھانہ بھی خرید لیتا ہے، چوکی بھی خرید لیتا ہے، رپٹ لکھوانے کے لیے ابا کبھی چوکی میں جائے کبھی تھانے میں جائے، وہ کہتے ہیں ادھر جاؤ، وہ کہتے ہیں ادھر جاؤ، اور باپ سر جھکا کے جب شام کو گھر میں آتا ہے تو بیٹی زہر پی کے کہتی ہے سر جھکا کے نہ چل ابا، کل تو سر اٹھا کے چلنا، تیری بیٹی نہیں رہے گی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کل کو اس جگہ پہ ہماری بیٹی ہو تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا وہاں پہ صرف وہ پولیس والا مجرم ہے یا ہم بھی مجرم ہیں کہ جن لوگوں نے ایسے لوگوں کی بات ملک کی بات ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے؟ اچھا، جن لوگوں نے تھانے کچہریاں ان لوگوں کو جناب امیروں کی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دیا، خدا کی قسم پاکستان کے اندر کیا پورے جہان کے اندر یہ ایک بار دل کی تختی پہ لکھ لیجئے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ باب مدینہ دولے کا فرق۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو تمام ہو تو انصاف لائیے، نام انصاف رکھ دینا کافی نہیں ہے، نام کے ساتھ کام بھی انصاف کر لیجیے تاکہ پتہ لگے رسول اللہ کے غلام ہے۔ اور ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تو پھر ویسے کریں جیسے رسول اللہ نے کی ہے۔ کچھ ہی بولے، حکومت کرنی ہے ویسے کیجیے جیسے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حیدر کرار اور حضرت امام حسن پاک نے کی ہے۔ کچھ ہی بولیے، آپ ایسی حکومت کریں ہم آپ کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بدماشی ہو، امیر کے لیے قوانین علیحدہ ہو اور غریب کے لیے علیحدہ ہو، یہ چیزیں کبھی بھی برداشت نہیں ہو، اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں ریاست مدینہ کہ میں آپ کو ایک جھلک یا دو جھلکیاں پیش کر دوں کہ ریاست مدینہ کیسی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ رکھے کچھ بولیے، ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے کہ نبی رحمت کے خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر کے نام اعلیٰ جب ان کو کہا جاتا ہے تنخواہ مانگو، وہ کہتے ہیں اتنی دے دو جتنی مدینے کے مزدور کو دیتے ہو، تو کہتے ہیں گزارا کیسے کرو گے؟ فرمایا گزارا کر کے دکھاؤں گا، نہ ہو سکا تو مزدور کی دہاڑی بڑھا دوں گا۔ جناب اعلیٰ ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے، رات کے وقت فاروق اعظم پہرا دے رہے ہیں اور مدینے کے مضافات میں ایک قافلہ آ کے رکتا ہے، ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، آپ جا کے قریب کہتے ہیں بیوی اپنے بچے کو چپ کرا، تیرا بچہ رو رہا ہے۔ وہ کہتی ہے اپنا کام کیجیے، آپ کو پتا ہے حضرت عمر نے قانون بنایا ہے جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا اس کا وظیفہ گورنمنٹ نہیں دے گی، اس کو دودھ چھڑا رہے ہیں اس تک کہ وظیفہ مل جائے، گھر کے حالات اچھے ہو جائے۔ وہی کھڑے ہوئے فاروق اعظم قانون بناتے ہیں، FATF کا کوئی بہانہ نہیں ہے، غیروں کے اشاروں کا کوئی بہانہ نہیں ہے، IMF کا کوئی بہانہ نہیں ہے، یہودوں کے سارا سے مشورے کا کوئی بہانہ نہیں ہے، ان کو اپنے امور حکومت میں مداخلت کی اجازت بھی نہیں ہے۔ وہی کھڑے ہوئے قانون بنایا، آج کے بعد دودھ چھڑانا ضروری نہیں ہے، جو بچہ پیدا ہوگا اس کے جناب ہوش میں آنے اور کمانے تک اس کا خرچہ بھی حکومت ادا کرے۔ آج پاکستان میں ایسا قانون بن جائے، آپ بتائیں کیا خودکشیاں کوئی کرے گا؟ کیا ننکانہ کی نہر میں 5 بچوں کی ماں اپنے بچوں سمیت خودکشی کرے گی؟ کیا روزانہ 2 سے 3 لاکھ لاہور کے اندر مسلمان بیٹیاں جو عزت بھیج کے بچوں کی روٹی کماتی ہے، کیا اسی طرح عزت بچے بھی ہے؟ کیا گلی گلی کوچے کوچے جو آبرو کے سوداگر بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسلمان بیٹیوں کی عزتوں کے بیچنے والے بیوپاریاں خریدار بن کے بیٹھے ہیں، کیا اس طرح ہو؟ اگر حضور کا دین نہ پھیلو تو کیا اس طرح ہوگا؟
حریق لبیک یا رسول اللہ اسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے، عوام سے بھی اور حکمران سے بھی۔ یہ ملک جس پاک نام پہ بنا ہے یہ اسی نام پہ قائم رہے گا، اور آپ کا فرض بنتا ہے، آپ اس کے ہمدرد ہیں تو اس میں وہ قانون لائیے جو امیر اور غریب کے درمیان یہ جو زمین و آسمان کی تفریق ہے یہ ختم ہو جائے۔ خان صاحب آپ ایک سال کا پچھلے سال آپ نے 1 کروڑ 9 کروڑ یا 19 کروڑ آپ نے ایک سال کا خرچہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، اور آپ نے پھر بھی بیان دیا کہ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ آپ کا 1 کروڑ 19 کروڑ میں گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو اس غریب کا بھی تو سوچئے جس کو آپ کے بلدیہ والے جس کی ریڈی اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے، انہوں نے ٹیکس نہیں دیا، جس کے پاس دکان خریدنے کا پیسہ نہیں ہے وہ ریڈی لے کے آیا ہے، اس کا پھل بھی لے گئے، اس کی سبزی بھی لے گئے، اور اوپر سے آپ بات کرتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں۔ آپ کروڑ نوکریاں دینے والے تھے، آپ نے تو غریبوں کا لوالہ بھی چھین لیا، آپ تو گھر دینے والے تھے، آپ نے غریبوں کی چھت چھین لی۔ آپ باتیں کرتے ہیں ان سے باہر نکلیے، 300 کنال کے گھر میں سے نکل کے کم از کم 200 کنالی غریبوں کے لیے کالونی بنا دیجئے تو ہمیں تھوڑا سا آسرا ہو جائے۔ باقی مدینے کی ریاست کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کا خوف کیجئے اور اپنے دائیں بائیں چھپے ہوئے آٹا چور چینی چور ان تمام جناب لوگوں کو جن کے بارے میں میرے قریب آقا نے فرمایا منڈی سے سامان لے کے آنے والے کو اللہ روزی دیتا ہے، اور ذخیرہ اندوز کو اللہ لعنت دیتا ہے۔ جن لوگوں نے وقت میں چینی سستی خرید کے اب جناب اعلیٰ دگنی قیمت میں بیچ رہے ہیں، ان کی گریبانوں میں ہاتھ ڈالی آپ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے سستی گندم کسان سے خرید کر ابھی جناب اعلیٰ دگنی قیمت میں بیچ رہے ہیں، ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالیے۔ یہ جناب اعلیٰ آپ کروا کے ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ اسی وقت ہوگی جب مدینے والے کی شہید کی بات آپ قانون لے کے آ جاتے ہیں جو آپ کے خلاف بولے گا 6 مہینے مولوی کی ضمانت نہیں ہوگی، اس طرح کی باتیں نہ کریں، رسول اللہ کے دین کو لائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے سالے کی توفیق عطا فرمائے، جن بچوں نے پڑھا اللہ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آپ کا ادارہ کیا نام ہے؟ حضرت ادارے کا جامعہ تعلیم القرآن۔ میں یہی کہوں گا ایسے اداروں کے ساتھ آپ کی معاونت، آپ کی محبت یہ ضروری ہے۔ یہ تمام ادارے آپ لوگوں کے تعاون سے ہی چلتے ہیں، آپ لوگوں کی محبتوں سے چلتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب اپنی خودداری اور اللہ سب کچھ قربان کر کے آپ کے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے آئیں تو آپ بڑے فخر سے کہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ آگے مجھے 100 روپیہ دے دیجیے۔ ایسے نہ کیجیے، دل بڑا کیجیے، ان اداروں کی خدمت کیجیے۔ انہی سے آپ لوگوں نے جو ہے آپ کی نسلوں نے دین سیکھنا ہے، آپ کے جناب اعلیٰ اہل خانہ کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو یہاں سے دین کی تربیت و ارشاد کا پیغام مل رہا ہے۔ میں بس ایک شعر پڑھوں گا آخر میں، تقریر ختم میری، لیکن جاتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ 500 میری طرف سے کہ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، اور جناب یہاں پہ آ کے کم از کم رکھے سے ہی کچھ نہ کچھ جاتے ہوئے ہم لوگ کم از کم اس ادارے کی کچھ نہ کچھ خدمت کر جائیں۔ ایک شعر موٹا گجراتی کا بات کرتا ہوں، مجھے سبحان اللہ بولیے۔